کل کی آیات کے ضمن میں یہ حدیث شریف پیش کی گئی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی شخص اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو موت آتی ہو، عرب میں رہنے والے لوگوں کو نہیں آتی ہو، یا صرف مسلمانوں کو آتی ہو، نان مسلمز کو نہیں آتی ہو، بلکہ دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر میں پیدا ہوا ہوں تو ایک دن مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا بھی ہے۔ اگر زندگی کسی کو ملتی ہمیشہ تو وہ روئے زمین پر پیدا ہونے والے انبیاء کی وہ مبارک ارواح تھیں جن پر اللہ تعالیٰ موت کو طاری نہ کرتا اگر چاہتا تھا، چونکہ ان ارواح نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس کی حکم عدولی نہیں کی، اس سے بغاوت نہیں کی، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا انہوں نے اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنایا۔ لیکن موت ان پر بھی طاری ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم یہ تھا کہ تلوار لیے ہوئے تھے۔ جو یہ کہتا کہ نبی کریم علیہ السلام وفات کر گئے تو حضرت عمر کا بس چلتا تھا، اس کی گردن ہی اڑا دیتے۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے قرآن کی آیتیں پڑھی تھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ جس طرح اور انبیاء آئے اور رسول آئے، انہی رسولوں کی جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ جس طرح اللہ نے ان سب کو موت دی، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات دی۔ تو میں یہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ اگر زندگی ہوتی ہمیشہ کسی کے لیے تو وہ انبیاء کے لیے ہوتی، چونکہ ان سے مبارک شخصیات اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن خدا کا نظام ہے، عمر تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، کوئی 50 سال جی سکتا ہے، کوئی 105 سال جی سکتا ہے، وہ تقدیر کا فیصلہ ہے، لیکن جو آیا ہے اسے ایک دن اس دنیا سے جانا بھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ اور ہم زندہ ہیں، ہم نے ابھی فجر کی نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے آپ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو گیا، جتنی بھی نیکیاں ملی اس نماز کی میرے نامہ اعمال کا حصہ بن گئی۔ اب آگے جس کو جو توفیق ہوگی وہ اعمال کرتا رہے گا، لیکن موت کے بعد نہ تو میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ کوئی صدقہ کر سکتا ہوں، نہ کوئی نیک کام کر سکتا ہوں۔ موت انسان کے اعمال کے سلسلے کو بند کر دیتی ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کو موت آ گئی ہو، آپ خود غور کرو، اس کو قبر میں لٹا دیا جا کر کے، اب اس کے اعمال کا سلسلہ تو ہو گیا بند، اب اس کو کسی نیکی کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا، چونکہ وہ کوئی نیکی کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ قدرت کا دور تو اللہ نے دیا تھا، وہ قدرت کا دور بھی ختم ہو گیا۔ فرمایا گیا آپ خود سوچو، اگر آدمی کے نامہ اعمال میں برے اعمال زیادہ ہوں، نیک اعمال کم ہوں، یا دونوں برابر ہوں، یا اچھے اعمال اتنے نہ ہوں جتنے کی وہ خواہش رکھتا ہے مرنے کے بعد، تو علاوہ افسوس کرنے کے، علاوہ پریشان ہونے کے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے اعمال کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد بھی
ان کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھتا رہتا ہے۔ وہ مر گئے، قبر میں چلے گئے، کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں 3 ایسے کام یا 3 میں سے کوئی ایک ایسا کام کر کے آئے تھے کہ مر تو گئے وہ، لیکن ان کی نیکیوں کا اضافہ مستقل تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب تک وہ عمل ان کا دنیا میں رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کو درج فرماتا رہے گا۔ پہلی قسم ان لوگوں کی جن کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا۔ آپ سوچو کہ فرشتے بھی ہوں، قبر کی تاریکی ہو، ایک گڑھے کے اندر آدمی کو ڈال دیا جاتا ہو، اور اس کے اعمال میں وہ اعمال جو اللہ سے بغاوت والے ہوں وہ زیادہ ہوں اور نیک اعمال کم ہوں، اور اس کے عمل میں کسی طرح کا کوئی اضافہ نہ ہو اجر و ثواب میں، تو بتاؤ کتنا پریشان ہوگا، کتنا غمگین ہوگا۔ قبر اللہ کے عذاب کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی، اور قیامت میں اس کے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ بھائی 3 میں سے کوئی ایک کام کر لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا گیا پہلا کام من صدقۃ جاریۃ، کل جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اسی کا تذکرہ تھا۔ فرمایا گیا پہلا کام، جو شخص صدقہ جاریہ کرے گا اور وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے اجر و ثواب کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں؟ کہیں کوئی مسجد بن رہی تھی، آپ نے وہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ پیسہ لگا دیا۔ کہیں مدرسہ بن رہا تھا، آپ نے وہاں پیسہ لگا دیا۔ مسافر خانہ بن رہا تھا، وہاں آپ نے پیسہ لگا دیا۔ کسی بھی ایسے نیک عمل میں پیسہ لگایا جس کی خدمات دین کے لیے ایک تسلسل پر مبنی ہے، مستقل ہے، ہوتی رہتی ہیں، اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بن گئی، اب جب تک اس روئے زمین پر یہ مسجد رہے گی، اس میں ایک چونی بھی اگر کسی کی لگی ہے، جب تک اس مسجد میں سجدے ہوتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر گیا ہو۔ فرمایا گیا یہ ہے صدقہ جاریہ۔ قبر میں آدمی ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صدقہ جاریہ میں حصہ لینے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ آدمی کو ایسے موقع پر بہت حریص ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مدارس کے سفراء آتے ہیں رمضان میں، آپ کے شہر میں بھی آتے ہیں، اور لوگ انہیں کس طریقے سے بے وقوف بناتے ہیں کہ صبح کو آئیے گا، شام کو آئیے گا، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا۔ ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کرتے ہیں وہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ یہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں جو میرے اور آپ کے دین کے محافظ ہیں۔ مسجدوں میں اگر نماز پڑھائی جاتی ہے تو مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ مسجد میں اگر اذان دی جاتی ہے تو مدرسے میں اذان دینا سکھلایا جاتا ہے۔ مسجد کا امام اگر منبر پر بیٹھ کر مسائل بتاتا ہے تو مدرسوں میں مسائل بتانا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر آج مدرسے بند کر دو تو میں آپ کو لکھ کر کے دیتا ہوں اگلے 2 سالوں میں آپ کو مساجد کے لیے ائمہ نہیں ملیں گے۔ کتنی مسجدیں آپ کے مراد آباد میں ہیں؟ ذرا ایک دن تجربہ کرنا کہ امام صاحب سے کہنا کہ آج فجر کی نماز میں مت آنا، یا مغرب یا عشاء کی نماز میں مت آنا، آپ کو دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ 2% لوگ تو جاتے ہیں مدرسوں میں۔ آپ کی کمیونٹی کا صرف 2% طبقہ ہے جو مدرسوں میں جاتا ہے، 2% طبقہ، اور یہ جانے والوں کا آنکڑا ہے، وہ کتنا پڑھ کر وہاں سے آتے ہیں وہ پرسنٹیج میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ پوری امت کے مذہبی معاملات کو حل کرتے ہیں۔
کسی کا باپ مرتا ہے نماز جنازہ بھی امام پڑھاتا ہے، کسی کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے کان میں اذان بھی امام دیتا ہے۔ اور کمال تو یہ ہے کہ وہ قربانی میں جو جانور کی گردن پر چھری پھیری جاتی ہے نا، وہ بھی بیچارہ امام ہی پھیرتا ہے جا کر کے۔ تو یہ جو مدارس ہیں یہ دین کے قلعے ہیں۔ آپ رشیا میں جاؤ، کتنے لمبے عرصے تک مسلمانوں نے وہاں پر حکومت کی ہے، کتنی روشن تاریخ تھی۔ آج اسلامک لٹریچر میں احادیث پر مبنی جتنی کتابیں ہیں ہم لوگ جو پڑھ کر کے آتے ہیں، 70% بکس وہ ہیں جن کے رائٹرز اور مصنفین رشیا سے آتے ہیں۔ آج بھی ہمارے مدارس میں جو عربی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، احادیث پر، تفسیر پر، فقہ پر، اسلامک لاز پر، ان کے جو رائٹر ہیں، مصنفین ہیں، وہ رشیا سے آتے ہیں۔ لیکن آج رشیا میں چلے جاؤ، پوتن کی سرکار ہے، اسلام کا کیا حال ہے آپ دیکھ کر کے آؤ۔ ہماری آپ کی جو مسجدیں تھیں وہ استبل خانے بنے ہوئے ہیں، گھوڑوں کو اور گدھوں کو اس میں باندھ رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں کی جو جنریشن تھی اس نے مدارس کو بنا کر آنے والی نسل کے دین کی حفاظت کا کوئی سامان پیدا نہیں کیا۔ ارے بابا، یہ علماء جو ہیں، یہ جو مدرسے میں 5,000 روپے میں، 8,000 روپے میں، 10,000 روپے میں پڑھاتے ہیں تو ان کو کوئی بیماری تھوڑی ہے۔ یہ اگر آپ کے چوراہے پر کیلے کا ٹھیلا لے کے کھڑے ہو جائیں 15,000 روپے مہینے میں کمائیں گے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ بھی تو تجارت کر سکتے ہیں۔ کیا بزنس کے لیے لکھا ہے کہ آپ PhD کر کے آؤ؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ سب نہ کر کے مدرسے میں، مسجد میں، گاؤں دیہات میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ان کے سینوں میں وہ تعلیم ہے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے اور اکابرین سے حاصل کی۔ اس ملک کے اندر دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی وہ 1866 میں رکھی گئی۔ اور کیوں رکھی گئی؟ 1857 کی جہاد آزادی کے بعد، جس میں آپ کے اس شہر کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ 1857 کی جہاد آزادی کے بعد علماء نے یہ دیکھا کہ وہ مجاہدین جو انگریز کے خلاف جہاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد کے لیے انگریزوں نے اسکول بنائے، کرسچن اسکول، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آؤ ہم تمہیں مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت رہنے کی سویدھا دیں گے، کوئی پیسہ آپ سے چارج نہیں کریں گے، آپ اسکول میں آئیے، پڑھیے، ڈریس بھی دیں گے، بکس بھی دیں گے، اور آپ کو پڑھنے کے بعد ایک اچھے روزگار سے بھی جوڑیں گے، آپ آئیے۔ اب دیکھا کہ وہ لوگ جو اس قوم کے خلاف، اس حکومت کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، ان کی اولاد چلی گئی اسی کے اسکولوں میں۔ اس وقت یہ علماء جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، فاقوں پر تھے، چٹائیوں پر اور بوریوں پر سوتے تھے، انہوں نے بھی ایک نعرہ لگایا کہ ہم بھی مدرسے بناتے ہیں، مفت پڑھائیں گے، مفت کھلائیں گے، آپ کی تمام ضروریات پوری کریں گے، اور دنیا ہی کی کامیابی کی ضمانت نہیں بلکہ آخرت کی بھی کامیابی کی ضمانت لیں گے۔ ایک حکومت کے لیے یہ اعلان بہت آسان تھا، اس کے پاس تو طاقت تھی، پیسہ تھا، دولت تھی۔ اب یہ بیچارے فقیر مولوی جن کے پاس خود کھانے کو نہیں، اور یہ قوم کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم تو فری میں دیں گے سب کچھ، آؤ۔ کیا تھا کہ اس نسل کو کفر سے بچانا تھا، اور پھر مدرسہ بنایا، اور پھر اسی پیٹنٹ پر آج تک جتنے مدرسے ہیں سب اسی پیٹنٹ پہ، کوئی فیس چارج نہیں کرتا ہے، اور فیس چارج اگر کرے بھی تو جو وہاں پر بچے آتے ہیں وہ فیس دینے میں کیپیبل نہیں ہے، چونکہ سماج کا سب سے پچھڑا ورگ مدرسوں میں آتا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو اسکول میں جاتا ہے نا، اس کو تو دین کی ضرورت نہیں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مدرسوں میں آتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ صاحب اگر مرنے کے بعد چاہتے ہو کہ نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے تو صدقۃ جاریۃ، ایسی جگہوں پر صدقہ دو، ایسی جگہوں پر خرچ کرو جن کا فائدہ عام ہو، تام ہو، تسلسل ہو، دوام ہو، استمرار ہو۔
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا۔ نمبر 2، او علم ينتفع به، ایسے لوگوں کو بھی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اجر و ثواب کو بڑھاتا رہے گا جو اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچائیں گے۔ بھئی میں نے بھی قرآن کریم پڑھا تو میں نے بھی اپنے ایک استاد سے پڑھا، میرے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، 1400 سال کے بعد میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور میرے قرآن پڑھنے میں اور حضور کے قرآن پڑھنے میں ایک زبر کا، زیر کا، پیش کا، ایک حرف کا کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل فرمایا تھا، اسی طرح اس امت کا بچہ بچہ اپنی زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ تو اساتذہ کے نتیجے میں ہی تو ممکن ہوا ہے۔ ایک جنریشن آتی ہے پڑھانے والی، وہ اپنے شاگرد تیار کرتی ہے، پھر وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، جو اس کے شاگرد ہیں وہ یہ کام شروع کر دیتے، پھر وہ اپنے لوگوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے علم کے ذریعے سے انتفاع۔ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، آپ کسی کو بھلائی کی کوئی بات کہہ رہے ہو اور وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو صرف اسی کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ خود بھلائی کرنے والا ہے۔ تو علم کا انتفاع یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ، بھائی ایک استاد اپنے جتنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے اس کے شاگرد قرآن پڑھتے رہیں گے، اس استاد کو ثواب ملتا رہے گا۔ پھر وہ شاگرد جس کو پڑھائیں گے جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو اساتذہ کی ایک کڑی ہے نا، یہ ایسے ہے کہ یہ اگر ان کو مرے ہوئے 1000 سال ہو جائیں تو بھی ان کے نامہ اعمال کا اضافہ چلتا رہے گا۔ اور تیسری اور آخری قسم فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، کہ آدمی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی مغفرت کے اور اس کے اعمال میں اجر و ثواب میں اضافے کی دعائیں کرتا رہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب ایک صالح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس باپ کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہ کس وقت ہوگا؟ جب اولاد کے دل میں دین کی تعلیم کو داخل کیا جائے۔ اگر آپ اس کو دین کے بارے میں کچھ بتاؤ گے ہی نہیں تو اسے کیا مصیبت پڑی ہے؟ لوگ تو باپ کی، دادا کی قبروں کو بھی بھول جاتے ہیں نا۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ امام صاحب، ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، امام صاحب آ گئے نماز کے بعد، اب وہ پوچھ رہے ہیں بھائی مجھے اجازت ہے پڑھا دوں، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ اسلام نے کہا ہے باپ کی جنازہ پڑھانے کا سب سے پہلا حق اس کی اولاد کا ہے۔ اگر باپ مرا ہے تو اولاد کو اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں پڑھا سکتا یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اعلیٰ دیندار مذہبی اللہ والا کوئی بزرگ آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھائی اس سے نماز پڑھواؤں، وہ دعا کرے گا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس کی مغفرت کر دے، تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن امام کے لیے ضروری ہے کہ اجازت لے گا پہلے کہ بھائی اس کی نماز جنازہ پڑھا دے، اور وہ امام صاحب 2-3 منٹ ہو گئے، کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، ارے بھائی کوئی تو بولے پیچھے سے پڑھا دو۔ تو جب بہت دیر ہو گئی تو تھوڑی دوری پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ جو بیٹھا ہوا ہے لڑکا یہ اس کا بیٹا ہے، تو امام صاحب نے کہا بھئی، تو وہ خود ہی بولا دور سے کہ امام صاحب پڑھا دو نماز اس کو، اور اس کو پڑھانے کے بعد اس کو دفن بھی کر دو۔ وہ اولاد کو باپ کی نماز جنازہ پڑھنے تک کی توفیق نہیں ہوئی، وہ مرنے کے بعد کیا دعا کرے گا باپ کے لیے؟
اور کیا مغفرت کی دعا کرے گا، اس کے نام پر کیا صدقہ خیرات کرے گا، اس کے نام پر کیا دین کے کام کرے گا، تو یہ باپ کی تربیت کے نتیجہ ہوگا یہ تیسری قسم جو ہے، او ولد صالح یدعو لہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اولاد کو کے سینوں میں مذہب کی اہمیت کو بٹھانا چاہیے۔ آپ کچھ بھی پڑھاؤ، میں ماڈرن ایجوکیشن کا تو سب سے بڑا سمرتھک ہوں، آپ کو جو پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن پہلا کام یہ کرو کہ ان کے دلوں میں اللہ کے دین کو داخل کرو، ان کو مدرسوں میں بھیجو، مسجدوں میں لاؤ، علماء کی مجالس میں لے جاؤ، تاکہ مرنے کے بعد تو مغفرت کی دعا کریں۔ جن کے لیے تم نے ساری زندگی اپنی توانائی صرف کی ہو، اگر وہ مرنے کے بعد آپ کی قبر پر آ کے سورہ فاتحہ پڑھنے کو بھی روادار نہیں ہے، تو آپ سمجھنا کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیلئر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔